الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی اختیار کر لے، گناہوں سے بچنے والا، نیکیاں کرنے والا بن جائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیا کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اسے ایسی جگہ سے روزی فراہم کی جاتی ہے، ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کر دیا جاتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے مجھے روزی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا تقوی اختیار کرنے، اپنا خوف دلوں میں پیدا کرنے کے بارے میں کئی آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ رمضان المبارک کا مقصد بھی ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور ہمارے اندر اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اب جو شخص بھی اس مہینے میں تقوی کا حصول کر لیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دلوں میں حقیقی طور پر پیدا ہو جایا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا وہ محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر بڑی سے بڑی تکلیف سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کر دیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، کہ جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ ایک شخص مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہے، کہتا ہے میری زندگی میں انتہائی سختی اور پریشانی کے دن مجھ پر طاری ہو چکے تھے، کھانے پینے کے مجھے لالے پڑے ہوئے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس مکہ کی سرزمین کو خیر آباد کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکوں۔ کہتا ہے اسی سوچ و بچار میں تھا کہ میں نے حرم میں بیت اللہ کے ارد گرد ایک کوئی ہار مجھے نظر آیا جو بہت قیمتی تھا، اس ہار کو میں نے اٹھایا، اپنی جیب میں ڈال لیا اور چھپا لیا۔ اب شیطان نے وسوسے پیدا کرنا شروع کیے کہ یہ ہار تیری ضرورت کے لیے گویا تجھے عطا کیا گیا ہے، حالات تجھ پر تنگ ہیں، تو اس کا زیادہ مستحق ہے، لہذا اس کو اپنی استعمال میں لے لے، اسے اپنے خرچے کے لیے رکھ لے۔ اس ہار کو رکھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک نابینا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، میرا ایک قیمتی ہار یہاں گر گیا ہے، اس کی یہ نشانیاں موجود ہیں، اگر کسی شخص کو وہ ہار ملا ہے تو مجھے وہ واپس لوٹا دے، چونکہ مجھے نظر نہیں آتا، لہذا مجھ پر رحم کیا جائے، اس ہار کو لوٹا دیا جائے۔ وہ مسلسل اعلان کر رہا ہے اور یہ شخص اس اعلان کو سنتا ہے، شیطانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا زیادہ موجود ہے کہ بھوک اور افلاس کے ایام میں بھی یہ اللہ کا خوف اس پر غالب آ جاتا ہے اور یہ اس ہار کو نکال کے اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔
اب غار اس ہار اس کے حوالے کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے اس علاقے کو چھوڑ جاتا ہے۔ سمندر کے راستے سے وہ تجارت کی غرض سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے، اور ادھر یہ شخص جو طواف کے لیے آیا تھا، عمرے کے ارادے سے آیا تھا، اپنا ہار لے کے اپنے علاقے میں واپس چلا جاتا ہے۔ اب اس شخص نے، جس کے دل میں تقوی موجود تھا، جس نے قیمتی ترین ہار اس شخص کو واپس لوٹایا تھا، یہ سفر کر رہا ہے۔ سمندر میں سفر کرتے کرتے جس کشتی اور جہاز میں یہ موجود تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس جہاز اور کشتی کو طوفانی لہروں نے آ کر اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ تمام کے تمام اس طوفان کی وجہ سے سمندر برد ہونا شروع ہوئے، اور ایک کے بعد ایک سب ہلاک ہونا اور اس دنیا سے فوت ہونا شروع ہو گئے۔ یہ شخص کہتا ہے ابھی میری زندگی کی سانسیں باقی تھیں، اللہ نے میری موت کا وقت مؤخر کر کے رکھا ہوا تھا، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، اس تختے پر میں سوار ہوا، اور کئی دنوں کئی راتوں تک سمندر کی بے رحم لہریں، وہ موجیں مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی رہیں، یہاں تک کہ میں ایک صحرا پر، ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد خشکی اور زندگی کے جب آثار نظر آئے تو میں اس جزیرے پر اترا، دیکھا ایک مقام موجود ہے، ایک مسجد مجھے نظر آئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مسجد میں داخل ہوا اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ آئے، نماز کا وقت ہوا، دیکھا ایک شخص خوش العان ہے، اتنی خوبصورت آواز سے تلاوت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا کیونکہ امام فوت ہو چکا ہے جو ہماری امامت کیا کرتا تھا، ہم امام کی تلاش میں تھے، آپ اتنے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، کیوں نہ آپ ہی ہمارے امام مقرر ہو جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے اسے امامت کے منصب پر قائم کر دیا، اب وہ امامت کر رہا ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کی آیات لکھنا شروع کی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا آپ تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں، آپ کو معقول اجرت بھی دی جائے گی۔ اب روزی کا بندوبست بھی ہو گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، جان کی بھی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ کچھ دن گزرے، لوگوں نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے، آپ ہماری نگاہوں میں بہت معزز ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، ہماری یہ خواہش ہے اس مسجد کے جو امام اور متولی تھے ان کی ایک صاحبزادی موجود ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ اب انہوں نے انکار کیا، لوگوں کا اصرار بڑھا تو یہ راضی ہو گئے، بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب یہ شخص اس عورت کے پاس حجرے میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ وہی ہار جو ہار اس نابینا شخص کو دوران طواف لوٹایا گیا تھا، وہی قیمتی ہار اس خاتون کے، اس بیوی کے گلے کے اندر موجود ہے۔ پریشان ہو کر باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے یہ ماجرا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ جب یہ بات سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نعرے بلند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نابینا شخص اسی کی یہ دختر اور بیٹی ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے، وہ طواف کے لیے عمرے کے ارادے سے نکلا تھا اور اس کا ہار گر گیا تھا۔ جب یہ ہار آپ نے اس کو لوٹایا اور یہ شخص واپس اپنے علاقے میں آیا اور آ کر کہتا تھا میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی متقی اور پرہیزگار اللہ کا خوف رکھنے والا انسان دیکھا ہے، اگر میری کبھی دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی شخص کے ساتھ کروں گا۔ آج اللہ رب العزت نے آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کے خوف اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے آپ پر یہ انعام کیا ہے کہ آپ کو جس طرح پانی اور سمندر سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، رہنے کے لیے اللہ نے حجرہ بھی دے دیا، روزی کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا، اور پھر مال و دولت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہار بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور یہ ہار بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔
وہ شخص کہتا ہے کچھ عرصے تک وہ عورت میرے ساتھ رہی، میرے اس سے بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ عورت فوت ہو جاتی ہے اور وہ ہار تنہا میری ملکیت میں آ جاتا ہے، بیٹے بھی فوت ہو گئے اور اس ہار کو بیچ کر میں نے بہت سا زیادہ راہ اکٹھا کیا، بہت سا مال و دولت حاصل کیا۔ تو اللہ کا خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے، جس کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور روزی دے دی جاتی ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہے، مسجد نبوی کی امامت کرنے والے مشہور محدث ہیں۔ کہتے ہیں میرے دور میں ایک وقت ایسا آیا، لوگ بارش کے منتظر ہیں، بارش آسمانوں سے نہیں برس رہی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کو روک لیا، اللہ کی مخلوق تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پیاس کی وجہ سے بھلکنے لگے اور لوگ دعائیں استسقاء کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کی طرف رخ کیا، اور جب میں گھر سے نکلا آسمان پر سورج چمک رہا تھا، بہت زور کی دھوپ تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا ایک حبشی نوجوان ہے جس کے چہروں کے خد و خال بھی خوبصورت نہیں ہے، رنگت بھی سیاہ ہے۔ وہ مسجد میں کھڑا ہو کر ایک ستون کے پیچھے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور رو رو کے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آنسو مسلسل جاری ہیں، اور کہہ رہا ہے اے اللہ، میں اس دنیا کا سب سے بدترین انسان، سب سے گناہگار انسان ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے جو بارش روک لی ہے، میری وجہ سے آپ کی مخلوق پیاسی ہو گئی ہے، یہ جانور بھی پیاس سے بلک رہے ہیں، لہذا اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس بارش کو نہ روک کے رکھ، اس بارش کو نازل فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب گھر سے نکلا تھا بادلوں کا دور دور تک نشان موجود نہیں تھا، جیسے ہی اس حبشی نوجوان نے دعا کو مکمل کیا، بادلوں کا ایک جمع غفیر آیا، اس نے مدینہ کی بستی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اتنی موسلادھار بارش برسنا شروع ہوئی، لوگوں نے پانی جمع کیا، اپنی پیاس بجھائی، جانور بھی پانی پینے لگے، پانی ذخیرہ بھی ہو گیا۔ اب میں نے اس نوجوان کا تعاقب کیا، میں نے چاہا کہ اس نوجوان سے ملوں، اس کا معاملہ دیکھوں، لیکن وہ نوجوان مجھے پوری زندگی دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ وہ شخص اللہ کا نیک بندہ، تقوی والا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا میں اتنا اثر رکھا تھا کہ اکیلے اور تنہا اس کی دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے بارش کو برسانا شروع کر دیا اور اپنی مخلوق پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی، اس کے بقیہ ایام اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں، اللہ سے معافیہ مانگیں، گناہوں سے استغفار کریں، توبہ تائب ہو جائیں۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی وہی تقوی، وہی خوف، وہی پرہیزگاری آ گئی تو ہمارے لیے بھی وہی انعامات اللہ کی طرف سے نازل کر دیے جائیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی مہیا ہو جائے گی، روزی کا بندوبست ہو جائے گا، اور ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا حصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔